چلتا ہے؟ ابھی قرآن نہیں ہے میرے پاس جو میں بات کر رہا ہوں اس کو قرآن اٹھاؤ، لائبریری سے اٹھاؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، چلے ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ. اور بھائی کہاں سے اٹھاؤں؟ چوتھے محلے لائبریری میں. اچھا مجھے 72 شہداء کے نام مصادر اوضاع میں دکھائیں ذرا. نہیں تم کہتے ہیں مجھ سے پوچھے، مجھے آتے ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے مسلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو مرضی سوال کرو. قرآن ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو. ذاکر صاحب ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو. سیدانی کے نکاح، سیدانی کے نکاح یا غیر سید سے ہو سکتا ہے؟ آپ مہربانی کریں سیدانی کی تشریح کریں، سیدانی کی تعریف کریں کہ سیدانی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. صرف فاطمی لوگوں کو آپ سید مانتے ہیں، یا علویین سب علویین کو سید مانتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کا دائرہ وسیع ہے، ہاشمین کو مانتے ہیں؟ یہ حرمت کا حکم صرف بنی فاطمہ کے لیے سلام اللہ علیہم اجمعین، یا صرف یا اس سے وسیع ہے، علویین بھی اس میں آ جاتے ہیں، بنی ہاشم بھی آ جاتے ہیں؟ پہلے اس کا تعریف کریں، پھر یہ ہمیں بتا دیں، یہ ہمیں بتا دیں کہ جو نکاحیں ہوئی ہیں ابھی، جن سیدانیوں کی نکاح ہوئی ہے غیر سادات میں، غیر جس نکاح کو آپ حرام سمجھتے ہیں وہاں پہ ان کی نکاح ہوئی ہے، کیا آپ اس نکاح کو باطل سمجھتے ہیں اور ان کی اولاد کو آپ کیا حرام زادہ کہیں گے، یا نہیں وہ نکاح صحیح ہے، ان کی اولاد حلال زادہ؟ ان کی پہلے توضیح دے دیں، دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا موقف جاننا چاہتے ہیں، پھر آپ اس پہ استدلال بعد میں کریں. بسم اللہ. قبلہ جو آپ نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا ہے سادات کے لحاظ سے کہ صرف آپ فاطمیوں کو سادات مانتے ہیں یا بقیہ سب کو سادات مانتے ہیں، تو دیکھیں میں سبھی کو سادات مانتا ہوں اور بلا دلیل نہیں، کیا دلیل اس پر کوئی ایک آدھ عبارت نہیں، اس پر پوری مستقل کتاب میرے پاس موجود ہے. یہ نحو سادات کی فائل بناد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی اولاد اور مولا علی کی بقیہ اولاد یا جناب جعفر طیار کی اولاد یا جناب عقیل کی اولاد، ان کے بارے میں دو طرح کی سیادت ہمارے سامنے آتی ہے. ایک ہے نسبی سیادت اور دوسری ہے شرفی سیادت. یہ دو طرح کی سادات کی ڈٹرمنیشن ہوئی، اور جس کا تھوڑا سا بھی علم الانصاب سے تعلق ہے وہ اہل علم طبقہ یہ بات جانتا ہے. دوسرا وہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی آئے تھے وہ ویسی تقلیدیوں کے آپ کو پتا ماشاءاللہ وہ کیا حال چال ہوتے ہیں ان کے، تقلیدیں کر کر کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے. ان کا کوئی بھی میٹر ہمارے لیے حجت نہیں کہ وہ کہیں کہ جی جناب جعفر طیار کی جناب عقیل کی سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اولاد سے نکاح ہے وہ غلط ہے، یہ وہ ہے، ایسی کوئی بات. رسول اللہ نے جب فرما دیا بنازنا لبنوننا، تو جعفر طیار کی اولاد بھی رسول خدا ہی کی اولاد ہے. لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کر سکتا ہوں؟ آپ نے آپ بالکل سوال 10 کریں. آپ نے سوالوں کا جواب نہیں دیا. آپ کیا بنی ہاشم سب کو سید مانتے ہیں یا صرف بنی ابو طالب، بنی عباس بھی اس میں آ جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سب. نہیں بنی عباس نہیں آتے، اس کے الگ سے دلائل ہیں وہ کہ تو بات یہ ہے نا کہ آپ نہیں بنی ہاشم میں نے آپ سے پوچھا تھا، سوال یہی کیا تھا کہ کیا آپ صرف فاطمیین کو مانتے ہیں یا سب علویین کو مانتے ہیں یا پورے بنی ہاشم میں سب جناب عبد المطلب کی جتنی نسل ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جناب ابو طالب فاطمین میں تو نہیں نہ آئیں گے کیونکہ جناب سیدہ کی اولاد نہیں ہے. اسی طرح نہیں، اس میں صرف حسنی حسینی جو ہے نا، طالبی سادات میں صرف حسنی حسینی فاطمی ہے، باقی فاطمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صرف طالبین میں سمجھتے ہیں کہ طالبین میں یہ حکم ہے، باقی بنی ہاشم میں یہ حرمت نہیں ہے. کوئی بھی شیعہ جو ہے کسی بنی عباس کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. آپ کا یہی فتویٰ ہے؟ شیعہ تو کر سکتے ہیں. دیکھیں بنی عباس کے نواسب تھے اور رہ گئے ناسبیوں سے، ناسبی کی لڑکی سے شیعہ مرد سے شادی کرنا، تو وہ تو رسول اللہ نے حضرت ابو بکر نہیں، اس کو ہم ناسبی نے بنی عباس میں سے کوئی مومنہ لڑکی ہے، کوئی مسلمان لڑکی ہے، سب مسلمان تو ناسبی تو نہیں ہے، یا مسلمان ہے یا فرض کریں شیعہ ہے. آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی شیعہ مرد اس سے شادی کر سکتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں؟ آپ کا موقف یہی ہے؟ نہیں میرا فتویٰ نہیں ہے، میں اس کے پیچھے دلائل دیتا ہوں اور دلائل کے لحاظ سے توضیح دینا پڑتی ہے. ابھی دلائل نہیں پوچھ رہے ہیں، ابھی آپ دلیل لاکھ دے دیں، ہم سنیں گے آپ کی دلیل. موقف جاننا چاہتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ کیا یہی موقف ہے آپ کا؟ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی دیکھیں میری بات تو اسی سے میچنگ ہے، لیکن بنی عباس کو میں بنی ہاشم نہیں مانتا. اس کے پیچھے پھر وہ آپ نے کہا دلائل بعد میں سنیں گے، تو پھر میں دلائل نہیں دوں گا. اس پہ احادیث بھی موجود ہے، تاریخی روایات بھی ہیں، اور علماء انصاب نے بھی یہ عباس کو عبد المطلب کا فرزند ماننے سے انکار کیا. تو بہت سے دلائل موجود ہیں الگ سے.
شیعہ سنی دونوں علماء وہ ہیں ساتھ۔ آپ بنی امیہ اور بنی عباس میں خلط تو نہیں کر رہے؟ بنی امیہ اور بنی عباس میں خلط تو نہیں کر رہے بھائی؟ اوکے، بنی امیہ تو بنی ہاشم کی لڑکی سے آپ چلیں، بنی عباس بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، جو بنی ہاشم ہیں، جو ابو طالب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، ان کی لڑکی سے کوئی کر سکتا ہے شیعہ شادی؟ نہیں کر سکتا بھائی، اس موقف بتائیں اپنا۔ بنی ہاشم اور حضرت ابو طالب کی نسل سے نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے ہیں جو پیغمبر کے اور چچاتے ہیں بھائی، پیغمبر کے اور چچاتے ہیں، پیغمبر کے ایک ہی چچا تو نہیں ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، ان کے جو ہاشمی ہیں لیکن وہ طالبی نہیں ہے، کیا ان سے شادی ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جناب عبد المطلب کی اور کسی بیٹے سے نسل چلی نہیں ہے سوائے حضرت ابو چلیے، طالب کے۔ اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی عباس سے چلی ہے، ابو لہب سے چلی ہے، اور اللہ بلا کرے زبیر کے 2-3 بیٹے بھی تھے، اب مزید 2-3 سے چلا ہوگا۔ اب بنی ہاشم منحصر نہیں ہے، بنی ہاشم منحصر نہیں ہے ابو طالب علیہ السلام کے اولاد میں۔ اور یہ کہنا آپ کا کہ بنی عباس حرامی تھا یا مثلا نستجیر باللہ، یا وہ نہیں ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے فرزند، یہ بات بھی آپ کی ادعا ہے، یہ بھی آپ کی ادعا ہے۔ شیعہ حدیث میں اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات بہت زیادہ۔ اچھا، اب اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے، اب دوسرا سوال مجھے جواب دے دیں کہ کوئی جن فاطمیات نے اور جن ابو طالب علیہ السلام کے نسل سے جو سیدانیاں ہیں، انہوں نے شادی کیا ہے غیر میں، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نکاح باطل ہے یا ان کی نکاح صحیح ہے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ کس نے آپ حضرت ابو طالب کی بیٹیوں کی بات ابھی کر رہے ہیں؟ کوئی موسوی سیدانی ہے، کوئی موسوی سیدانی ہے، کوئی حسنیہ حسینی ہے، یا کوئی حضرت جعفر علیہ السلام کی نسل سے ہے، حضرت مسلم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس نے شادی کی ہے غیر میں، اس نے شادی کی ہے بنی عباس میں، یا شادی کی ہے عام مؤمنین میں شادی کیا، اس کے ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے دنیا میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی نکاح باطل ہے، وہ زنا میں رہ رہی ہیں، یا کہتے ہیں نہیں ان کی نکاح صحیح ہے؟ بالکل باطل ہے، نکاح باطل ہے اور وہ زنا کر رہی ہیں اور ان کی نسل بھی حرامزادہ ہیں؟ نہیں، پہلے نکاح کی بات کریں نا، وہ باقی باتیں میں بات اگر نکاح باطل ہے تو زنا کر رہی ہیں نا، اگر نکاح باطل ہے تو وہ زنا میں ہے، اولاد بھی حرامزادہ ہے۔ ظاہر ہے نکاح باطل ہے۔ اوکے، موقف واضح ہو گیا اب ان کا۔ آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے تھے؟ جزاکم اللہ خیر مولا حسین، آپ کو سنتی کی زندگی عطا کریں، بہت شکریہ۔ پیارے بھائی، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ بار بار یہ جو کہہ رہے ہیں، جزاکم اللہ برادر، میں موضوع ہی پہ تھا لیکن آپ نے میری بات کو ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈ کر دیا۔ خیر، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا، اگر آپ اس ہمارے مکالمے کو مناظرے کا نام دے رہے ہیں، جو دس کنورسیشن ایز اے ڈبیٹ، تو مناظرے کے مسلمات میں سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دلیل مدعی پہ ہوتی ہے، نہ کہ مدعا علیہ یا منکر پر۔ یہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا بھائی جان۔ تو علت آپ نے ثابت کرنی ہے، دلیل دینا مجھ پر واجب نہیں ہے، میں آپ کی دلیل کا ابطال کروں گا، اس کے بعد اپنے عقیدے کے جواز پر بات کروں گا۔ آپ نے یہ جو کہا کہ میرا فتویٰ ہے، نعوذ باللہ، اس سے آپ رجوع کیجیے گا۔ میں فتوے نہیں دیتا، میں کٹر اخباری قسم کا بندہ ہوں، میں تکلیف کو حرام سمجھتا ہوں اور ان کے سارے معاملات کو حرام کہتا ہوں۔ تو میرا بھائی، پہلے آپ دلیل پیش کریں، کیونکہ آپ مدعی نہیں ہیں، میں منکر ہوں۔ بسم اللہ بھائی، آپ مدعی ہیں حرمت کے، مدعی ہیں حرمت کے، یہ کہتے ہیں مناظرے کے اصول۔ مناظرے کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ مناظرہ کس سے ہے؟ دونوں ذرا میں ہوں، آپس میں برابر ہوں۔ میرے محترم ناظرین، اس مسئلے میں تو کسی شیعہ کے درمیان اختلاف ہی نہیں ہے، سوائے پنجاب اور سندھ کے جو ذاکرین ہیں، باقی لوگ اس مسئلے کے کوئی قائل ہی نہیں کہ ایسے نکاح حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نکاح کے احکام آئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں نکاح کے احکام آئے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ کی نکاح نہیں ہو سکتی، قرآن نے بیان کیا ہے اور واضح طور پہ فرمایا کہ ان کیٹیگریز کے علاوہ دوسروں سے آپ کی نکاح ہو سکتی ہے۔ ملاحظہ فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ نور میں فرمایا، الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی صرف زانی سے نکاح کر سکتا، آپ کی جو عورت مشتہرۃ بالزنا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یا مشرکہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ جو عورت جو ہے اس کے ساتھ صرف زانی مرد اور مشرک نکاح کر سکتا ہے۔
قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، سورہ مبارکہ ممتحنہ میں، کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوتی، اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے، تو اس کی نکاح اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ نہ رہو. مشرک کے ساتھ آپ نکاح کو برقرار نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ازواج کے ساتھ اب کبھی شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. تو کیٹیگوریز کیا ہوئے بھائی؟ زانی کے ساتھ، مشرکہ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تو دنیا سے گئی ہیں، تو یہ اس زمانے کے لیے تھا، تو اس سے ہمارے لیے اس کا ابتلا نہیں ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا سورہ مبارکہ نساء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَحَكَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. کیٹیگوریز وہ ہیں، گروہ وہ ہیں جن عورتوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. وہ عورتیں جن کے ساتھ آپ کے والد نے شادی کیا. اگر آپ کے والد نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی ہے، یا آپ کے والد وفات ہو گئے یا اس عورت کو طلاق دی ہے، تو آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. الا ما قد سلف، اگر پہلے زمانے عربوں میں ہوتا تھا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ کسی نے اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا، تو وہ معاف ہے. لیکن اس دن کے بعد سے کوئی اب شادی نہیں کر سکتا. اگر والد نے اس کے ساتھ شادی کی ہے تو آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، آپ پہ حرام ہے آپ کی والدہ، ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وبناتکم، اپنی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اور ام میں جدہ بھی آ جاتی ہے، جتنے اوپر چلے جائیں. اور بنت میں یعنی نانی، دادی، اور جتنے پردادی وہ سب آ جاتے ہیں. بنت میں، بیٹیوں میں سب آپ کی نواسیاں اور آپ کی ان کے نسل سے جتنے چلتے ہیں ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. اور آپ کی جو ہیں پوتیاں سب آ جاتے ہیں اس میں. وہ اخواتکم، بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کرتے. اماتکم، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وہ خالاتکم، اپنے خالاؤں کے ساتھ، ماں کی جو بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وہ بنات الاخ، کس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے؟ اپنے بتیجیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وہ بنات الاخت، اور اپنے بانجیوں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ عورتیں جو آپ کو انہوں نے دودھ دیا، جو آپ کی رضاعی ماں ہے، جس کا آپ نے دودھ پیا بچپن میں، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وہ اخوات، بھائی جان جی کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بولا؟ ہم یہاں یزید کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے کہ جس نے اپنی بہنوں سے یا پھوپھیوں سے نکاح آپ نے کیا. دلیل مانگا نا. آپ ابھی 2 منٹ تو ہوئے ہیں، تو میں نے بات کیا نا. ایک آیت پڑھنے تو ختم ہونے دو پھر آ جائے گا، واضح آ جائے گا کہ کن لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. یہ بتا رہے ہیں. وہ اخواتکم من الرضاعہ، اور آپ کی جو بہنیں ہیں رضاعہ سے، اگر آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اس عورت کی جو بیٹی ہوگی یا اس کی پوتی ہوگی، اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کی بہن کی جگہ ہے. وہ امہات نسائکم، آپ اپنے ساس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. آپ کی جو وائف ہے، وائف کی مدر، وائف کی جو ماں ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اگر آپ نے کسی طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اس طلاق شدہ عورت کی پچھلے خاوند سے اس کی بیٹیاں ہیں، اگر آپ ہم بستر ہو گئے، آپ نے دخول کر دیا اس عورت کے ساتھ، تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اگر دخول نہیں کیا نا، آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دی، اس کی پچھلے شوہر سے بیٹیاں، پھر آپ کی طلاق ہو گئی، آپ نے کبھی اس سے ہم بستری نہیں کی، تو اس کی بیٹی سے اس صورت میں شادی کر سکتے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر آپ نے اپنی طلاق شدہ وائف سے کبھی ہم بستری نہیں کی، اس کی بیٹی پرانی شوہر سے، اس کے ساتھ یا اگلے والی شوہر سے، اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. اچھا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو آپ کا بیٹا ہے، سوتیلے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، آپ کا جو اپنا بیٹا ہے، اس کی وائف کے ساتھ، اب بیٹا مر گیا، بیٹے نے اپنی وائف کو طلاق دے دی، وہ آپ کی جو سابقہ بہو ہے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، بشرط کہ بیٹا آپ کا اپنا ہو. بیٹا اگر سوتیلا ہے، آپ کی وائف کا بیٹا ہے نا، اگر سوتیلا کسی عورت ہے، کوئی مرد ہے، اس نے کسی عورت سے شادی کی ہے، اس عورت کا بیٹا ہے کسی اور مرد سے، اب اس کی وائف ہے، اب بیٹا مر گیا، تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. ایسے آپ کے سوتیلا جو ہے سوتیلی بہو ہوگی، اس سے شادی کر سکتے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام ہے آپ کے لیے کہ 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت پہ شادی کریں، 2 بہنوں کے ساتھ بیک وقت شادی کریں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَف،
مگر یہ کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو بہت سارے صحابہ تھے کہ ان کے پاس دو بہنوں سے ایک ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کو طلاق دے دو, ایک کو رکھو. تو بہت ساروں کی اس وقت طلاق ہوئی تھی. اچھا, ان اللہ کان غفورا رحیما, اللہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحمت والا ہے. اچھا, یہ کیٹیگوریز بتا دی. والمحصنات من النساء, اور کس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے؟ شادی شدہ عورت کے ساتھ. اگر ایک عورت اس کی خاوند زندہ ہے بھئی, اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم, مگر یہ کہ وہ کنیز ہو آپ کا. اگر کوئی شخص ایک کنیز کو خریدتا ہے بازار سے اور اس کی شادی ہے, اس کنیز کی خاوند ہے, وہ یہ کر سکتا ہے مرد کہ اس کو طلاق دلوا دے, کیونکہ وہ اس کا کنیز ہے. کنیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان کے درمیان افتراق کر دے, عدت گزرنے کے بعد پھر اسی عورت سے یہ خود شادی کر سکتا ہے. اچھا, کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے. یہ عزیزو کیٹیگری سب بتا دیا نا, دوبارہ گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. زانیہ کے ساتھ, مشرک کے ساتھ, کافرہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے, بہو کے ساتھ نہیں کر سکتے, بتیجی کے ساتھ, بہنوئی کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, بہو کے ساتھ, اور ساس کے ساتھ, اور رضائی بہن کے ساتھ, رضائی ماں کے ساتھ. یہ سب بتا دیے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے ان کیٹیگوریز کے علاوہ حلال ہے آپ کے لیے. ان کیٹیگوریز کے علاوہ سب باقی عورتیں آپ کے لیے حلال ہے. ان میں سے آپ کسی کو بھی چن لیں جس کسی خاندان کا ہے. اگر ان کیٹیگوریز میں نہیں ہے, آپ کی بتیجی نہیں ہے, آپ کی بانجی نہیں ہے, آپ کی رضائی بہن نہیں ہے, آپ کی وائف کی یعنی آپ کی سوتیلی دختر نہیں ہے, ان کیٹیگوریز کے علاوہ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ, اس کے علاوہ سب عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. اگر بتایا نا, زانیہ نہ ہو, مشرکہ نہ ہو, کافرہ نہ ہو, اس کے علاوہ سب آپ کے لیے حرام ہے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین, کہ اپنے پیسوں سے آپ جا کے شادی کر لیں اور زنا نہ کریں. محسنین, آپ شادی کر لیں غیر مصافحین, اور نکاح اور کیا نہ کریں, اور زنا نہ کریں. تو قرآن مجید نے سب کیٹیگوریز بتا دیا بھائی کہ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کے علاوہ جو بھی ہے ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک دلیل قرآن مجید سے. دوسری قرآن مجید سے دلیل وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اب میں پہلے آیت کی طرف ایک نقطہ آپ کی توجہ دلا دوں کہ ان مذکورات کے علاوہ قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. باقی کوئی بھی عورت ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. جب یہ بتا دیا قرآن مجید فرقان حمید نے, تو اس میں فاطمیات بھی آ جاتی ہیں, اس میں سب آ جاتی ہیں کہ کسی بھی خاندان کا ہو, عورت ہاشمیہ ہے, فاطمیہ ہے, حسنیہ, حسینیہ, کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کی روح سے وہ جائز ہے. اچھا, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, نکاح کرا دو, رشتہ کرا دو. جی سر. بڑی معذرت کے ساتھ ہماری یہ صدوق میرے پاس موجود ہے, اور اس میں وادی خراسان نے حدیث قدسی نقل کیا ما امن بہی ما فسر برائے کلامی, جس نے اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کی اس کا ایمان گیا. تو تفسیر بالرائے نہ کرے, یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے, یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے, یہ قرآن کا نص ہے, اور اس کی تصدیق میں روایت بھی دکھاؤں گا آپ کو. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کی عموم کو ہی تصدیق کیا. جی, میں نے کون سی تفسیر بالرائے کیا؟ تفسیر دکھائیں. نہیں, آپ تفسیر بالرائے اس میں دکھائیں پہلے. نہیں, آپ نے کہا کہ یہ تفسیر بالرائے ہے بھائی, آپ نے بتائی تفسیر بالرائے, بتائیں کہاں اس میں تفسیر بالرائے ہے. میں نے صرف ترجمہ کیا قرآن کی. ہاں جی, تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ فاطمیات بھی جائز ہیں؟ حدیث معصوم دکھائے اس کی تفسیر میں. قرآن کا مقصد ہی تفسیر صافی ہے وہ بھائی, جب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ان کیٹیگوریز کے علاوہ سب آپ کے لیے جائز ہے, سب میں سب آ جاتے ہیں بھائی. یہ کون سی تفسیر بن رہا ہے جب قرآن نے کہہ دیا کہ سب آپ کے لیے جائز ہے, سب میں سب آ جاتے ہیں. اگر کافرہ نہیں ہے, زانیہ نہیں ہے, اور آپ کی ماں نہیں ہے, بہن نہیں ہے, بتیجی نہیں ہے, بانجی نہیں ہے, پھوپھی نہیں ہے, خالہ نہیں ہے, کیٹیگوریز اگر یہ باقی سب حلال ہیں, اس میں سب سب میں سب آ جاتے ہیں. سب میں سب ہونا, اجازت دیں بات کرنے کی, سب میں سب ہونا یہ تفسیر نہیں ہے, یہ قرآن کے نص الفاظ ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ الجزء 20 فرمان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس کتاب میں. یہاں پر سألت اخی موسیٰ علیہ السلام, میں نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے پوچھا, ان رجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها, کیا جائز ہے
کہ اگر ایک عورت سے آپ نے شادی کیا، اس عورت کی بھتیجی سے آپ شادی کریں یا اس عورت کی بانجی سے شادی کریں، ہمارے حدیث میں یہ جائز ہے بشرط کہ وہ عورت اجازت دے دے. امام علیہ السلام نے فرمایا لا بأس ان لأن اللہ عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. اللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ احل لکم ما وراءکم وما وراء ذالکم. ان کیٹیگوریز کے علاوہ جو مذکور ہیں اس آیہ میں، ان کے علاوہ سب کے سب جائز ہیں. ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اس آیے کی عموم کی تصدیق کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اس سب میں لفظ سب میں سب آ جاتے ہیں، لفظ سب میں سب آ جاتے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ لفظ سب میں سب آ جاتے ہیں. پھر امام علیہ السلام نے بھی اس کی تائید کی فرمائی ہے. اوکے، جو ساری شیعہ سے آپ نے حدیث کی سند پڑھ دیں ذرا. ونقل العلامة في المختلف وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روي عن علي بن جعفر. یہ سند ہے اس کو. دوبارہ پڑھیے گا ذرا. سند یہ ہے ونقل العلامة في المختلف وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روي عن علي بن جعفر أنه قال سألت أخي موسى عليه السلام. انہ رویہ عن ابن جعفر، یہ کون روایت کر رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ وہ مذکور نہیں ہے، روایت میں مذکور نہیں ہے، روایت میں مذکور نہیں ہے. یہ روایت اس کی علی ابن جعفر کے سب لوگ جانتے ہیں. علی ابن جعفر کی کتاب تھی، علی ابن جعفر کی کتاب تھی. اس کتاب میں سے شاید بعض روایات گم. او بھائی میں دیکھیں بھائی، میں نے یہ صرف تائید کے لیے عرض آپ کی خدمت میں کیا ہے، اور یہ روایت کے لفظ سب میں سب آ جاتے ہیں. نہیں او بھائی میری بات سنیں، معصوم کی حدیث کو مذاق نہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں بھائی صاحب، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی سو آپ اخباری تھے. ہمارے اخباری جو بھائی ہوتے ہیں وہ احادیث کی سند کو صحیح نہیں پرکھتے، کہتے ہیں شیعہ کی احادیث صحیح ہیں. ان کی جب مرضی ہوتی ہے زیدیوں کے کتاب سے، نواسب کی کتاب سے ان کی حدیث، یحییٰ ابن زید والی حدیث ان کے لیے حجت بن جاتی ہے. اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ شیعوں کی حدیث اجازت دیں بات کرنے کی. اور جب آپ کی مرضی ہو، نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی ہے نا، آپ نے مجھ سے دلیل مانگی ہے. میری بات جب ختم ہو تو تم استدلال کر لینا. آپ نے مجھ سے دلیل مانگی ہے بھائی، مجھ سے دلیل مانگی ہے، میں نے قرآن سے آپ کو دلیل دیا ہے. آپ مجھے دلیل کامل ہونے دیں، پھر آپ اس کے بعد 5 منٹ لے لو، 10 منٹ لے لو، بات کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ او بھائی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک روایت ہے کتاب مقاتل الطالبین سے کہ یحییٰ ابن زید نے کہا تھا کہ وہ سقائی سے، کسی سقا کے بیٹے نے کسی پانی والے، یحییٰ ابن زید کی وہی صرف ایک ہی حدیث ہے کتاب مقاتل الطالبین میں، اس کے علاوہ اس کی حدیث نہیں ہے. اور وہ بھی مقاتل الطالبین سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ نواسب ہیں. وہ نواسب کی کتاب، آپ نواسب کی حدیث کو ہم پہ حجت بناتے ہیں جب آپ کی دل ہوتی ہے. نہیں بنا رہا، مقاتل الطالبین سے استدلال نہیں کر رہا. مقاتل الطالبین کو آپ نے پہلے کر چکے ہیں، آپ پہلے کر چکے ہیں، بار بار کر چکے ہیں مقاتل الطالبین سے. اور اب شیعہ حدیث میں، اور بھائی صاحب اجازت بات کرنے دیں، بات نہ کاٹیں پلیز. اور اب بھائی جب باری ہو تو جواب دو نا بھائی، اس طرح تو نہیں ہوتی کہ بات کاٹ دو. کتنی دیر چاہیے آپ کو بات کرنے کے لیے؟ کتنی دیر چاہیے؟ میں ختم ہو جاؤں گا ابھی، اب 1-2 آیت پڑھنے دو، میں ختم ہو جاؤں گا بھائی. اچھا تو میرے محترم ناظرین، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. آپ کے لیے جائز ہے ان کیٹیگوریز کے علاوہ کسی سے بھی آپ شادی کر لیں، ان مذکورات کے علاوہ. اگر یہ چیز ہوتی ہے میرے محترم ناظرین کہ آپ فاطمیات سے شادی نہیں کر سکتے، بنی ابی طالب سے شادی نہیں کر سکتے، تو بتانا چاہیے تھا اللہ کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، احادیث میں بتانا چاہیے تھا. یہ اس کے عموم میں، اس آیہ کے عموم میں سب آ جاتے ہیں، فاطمیات آ جاتے ہیں، اور آل ابو طالب علیہ السلام سب آ جاتے ہیں، بنی ہاشم سب آ جاتے ہیں. اچھا دوسری آیت ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ نور میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، رشتہ دے دو، نکاح کرا دو، کس کی؟ ایامہ، غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت جو آپ میں سے ہیں.
انکحو، ان کا رشتہ کرا دو. ایاما میں کون آ جاتے ہیں؟ آپ میں سے جو ایاما ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں بھائی. اگر عربی ہے تو آ جاتا ہے، اگر عجمی ہے تو آ جاتا ہے، اگر ہاشمی ہے تو آ جاتا ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں. والصالحین من عبادکم و امائکم، اور آپ میں سے جو صالح لوگ ہیں، آپ کے غلاموں میں سے، آپ کے کنیزوں سے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم، اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ واسع علیم ہے. مزید دیکھیں عزیزوں، قرآن مجید میں وَفَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کر لو، شادی کر لو، جو بھی عورت آپ کو پسند ہو، جو بھی عورت آپ کو پسند ہو اسے شادی کر لو. عورت آپ کو پسند آ جائے بھائی، وہ عورت چاہے ہندوستان سے ہو، چاہے چائنا سے ہو، چاہے رشیا سے ہو، بشرطے کافر مشرک نہ ہو، ان کیٹیگوریز میں نہ ہو، شادی کر لو ان سے. فاطمی ہے کوئی بات نہیں، حسنی حسینی، اس میں کوئی قرآن مجید میں اس کی ممانعت نہیں ہے. میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، مزید آپ کی خدمت میں حلیت نکاح پہ دلیل پیش کروں. بس ایک دو جملے مجھے میرے یہاں آخری، اور میں آپ کو میرے پاس دلائل بہت زیادہ، میں سب کا وقت نہیں لوں گا اور آپ کو بھی جواب دینے کا وقت دے دوں گا. یہ کتاب الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 344، باب آخر من، ایک دوسرا باب، اسی عنوان سے دوسرا باب. کس عنوان سے دوسرا عنوان؟ اس عنوان سے، ان المؤمن کفو المؤمن، یہ صفحہ نمبر 339 ہے. اسی عنوان پہ مزید احادیث، یعنی کہ مومن کا کفو ہے، مومن کا کفو ہے، مومن کسی قبیلے کا ہو، مومنہ کسی قبیلے کا ہو. حضرت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جو بھی آپ کے پاس آیا، آپ ایک باپ ہیں، آپ کی بیٹی ہے، رسول کا فرمان کہ جو طاعت نہیں کرتا وہ گناہ، کم از کم فاسق ہوتا ہے، انکار کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے. یہ سب مسلمانوں کا اجماع اس پہ. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس اگر رشتہ لینے والا آئے تو اس کے نسب کو نہ دیکھنا، اگر وہ دیندار ہے اور اس کی اخلاق ہے فزوجو، اس کو رشتہ دے دو، رشتہ دے دو. یہ امر کے لیے. یہ حضرات، ہمارے ذاکر حضرات جو ہیں، نہ صرف امر کو وجوب پہ نہیں لیتے، استحباب پہ نہیں لیتا ہے، کم از کم جواز پہ لے لو کہ جائز ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دے دو، یہ وجوب پر ہے، تم کم از کم استحباب پہ بولو، کم از کم جواز پہ بولو. نہیں، یہ اس کے مخالف، ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کو حرمت پہ لیتے ہیں. ایک اور روایت، بس اس کے بعد ختم میرے محترم ناظرین. روایت بڑا مشہور معروف ہے زباع ابن زبیر کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زباع کا نکاح اسی لیے کرایا، زباع بنت زبیر کا نکاح اسی لیے کرایا لتتضع المناکح، تاکہ نکاح کے معیار نیچے آ جائیں، خاندانی معیار نیچے گر جائیں. روایت پیش کروں، ٹائم لگے گا، میں آپ کو اچھی بات ہے، میں پیش کرتا ہوں، روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اس میں بنی ہاشم نے اعتراض بھی کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ابھی پیش کرتا ہوں بھائی صاحب، ایک منٹ، میں ابھی مجھے ٹائم لگے گا اس کو ڈھونڈنے میں، میں لے لیتا ہوں، آپ کی خدمت پہ اجازت دیں. ایک منٹ میں نکال لیتا ہوں آپ کے لیے. کتاب ہے میرے محترم ناظرین تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام شیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ ہے دار الکتب الاسلامیہ، جزء 7. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب الکفاء فی النکاح، نکاح میں کفو کون ہوتا ہے، اسی کے ابواب میں. کلینی نے بھی ان روایات کو اپنے اسی کفو کے باب میں لایا. حدیث نمبر 5 ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 395 دیکھ رہے نا. حدیث نمبر 5 اس باب میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زوج زبیعہ بنت الزبیر ابن عبد المطلب من المقداد ابن الاسود. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سکی چچا زاد کزن کو، چچا کی لڑکی کو، جناب زبیر کے بیٹے کو، جناب زبیر کی بیٹی کو، اور زبیر اور عبداللہ علیہ السلام ایک ہی ماں. جی سر، کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی معذرت، بہت معذرت بھائی آپ کو ٹوکنے کے لیے، ذرا اس روایت کی سند پڑھ دیں گے، سند پڑھ کے متن پڑھیے گا. ہاں، سند بھی پڑھتے ہیں.
وعنه وعن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاويه بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام. جزاک اللہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ میں اخباری ہوں اور پھر یہ سند پرکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیعہ بنت زبیر جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے، عبداللہ اور ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی ماں سے ایک ہی باپ سے تھے. جب حضرت عبداللہ علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، مدینہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدائش نہیں ہوئی تھی پیغمبر کی ظاہراً، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت زبیر کو بھیجا تھا کہ آپ کی بھائی بیمار ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. تو وہ گئے تھے مدینہ منورہ اور وہاں پہ تیمارداری کی تھی. پھر عبداللہ علیہ السلام مدینہ میں وفات ہوئی تھی، پھر وہیں پہ دفن کر کے واپس آئے تھے. اور یہ بعثت سے پہلے ان کی وفات ہے. یہ سب سے بڑے چچا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا جناب زبیر ہیں. تو ان کی بیٹی جناب زبیعہ ہے، دوسری روایت میں زباع نام ہے. ان کا رشتہ کن سے کرا؟ مقداد ابن الاسود سے، جو ایک اسیر ایک غلام ہے. فتکلمت فی ذلک بنو ہاشم، بنو ہاشم نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیا کیا؟ پیغمبر پہ اعتراض کیا کہ بھئی ہم سید ہیں، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ایک غلام سے تو نے اس کی شادی کرائی ہے، ایک اسیر سے، ایک بے حسب بے نسب آدمی سے تو نے اس کی شادی کرائی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انما اردت ان تتبع المناکح، میں نے اسی لیے ان کی شادی کرائی ہے کہ نکاح کے معیار نیچے آ جائیں، خاندانی باتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں. اچھا، پھر اس میں دوسری جو ہے کہ وَلِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اگلی والی جو حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اس لیے کیا کہ نکاح کے معیار نیچے آ جائیں، خاندانی باتیں اس میں سے نکل جائیں، اور اس لیے کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، اس کی سنت پہ عمل کریں. پیغمبر نے بڑا جہاد کیا تھا اس وقت، ایک بہت بڑا بت توڑا تھا اس زمانے میں، تو اس کے اقتداء کریں اور یہ جان لیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب میں نے حلیت کے جواز کے حلیت کے میرے پاس اور بھی دلائل ہیں، واضح دلائل ہیں، میں نے دلیل دے دی ہیں. اب ان دلائل کا رد کیجئے. بسم اللہ. آیات کا رد کریں، روایات کا رد کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرج آل محمد ولا نبعهم. جی بھائی، سب سے پہلے تو اب مجھے انٹرپٹ بالکل نہیں کرنا. میں نے بہت تسلی سے آپ کی بات سنی ہے. وعدہ کرتے ہیں انٹرپٹ نہیں کریں گے نا؟ بھائی آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کیا، مجھے کتنی دفعہ آپ نے انٹرپٹ کیا؟ چلیں بات کریں. بسم اللہ بات کریں. آپ ٹھیک ہے، آپ جو حکم دیں دیکھیں، میں آپ کو بہانہ نہیں دوں گا کہ مجھے بات کرنے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مجھے انٹرپٹ کیا، آپ کو خود اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. آپ نے خود مجھ سے پوچھا کہ دلیل لے کے آؤ، جب میں دلیل لے کے آیا مجھے بار بار ٹوک رہے تھے. ابھی جو ہے نا آپ بسم اللہ کریں. بسم اللہ. بڑی فنکار. اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ نے میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ جی یہ وہ نواسب کی کتاب ہے مقاتل الطالبین، اس سے استدلال کرتے ہیں. آپ کی اپنی ویڈیوز میں جگہ جگہ مقاتل الطالبین کے حوالہ جات موجود ہیں. اب وہ آپ نے الزامات دیے ہیں، تدریجن دیے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا. خیر، سب سے پہلے تو یہ روضۃ الطالب فی اخبار آل ابی طالب، یہ انصاب کے اوپر کتاب میرے پاس موجود ہے. اس میں بھی جناب عیسیٰ بن زید کی بالکل واضح روایت وہی موجود ہے. تو اس کی سیاہ دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہے. پہلی بات تو اس روایت سے سیاہ یہ ریفرنس آپ کے سامنے آ گیا. اس کو دکھاؤ، اس کو دکھاؤ، حدیث کو، اس کو روایت کو دکھاؤ، روایت کو دکھائیں. اس نے روضۃ الطالب نے کہاں سے لیا؟ نہیں، آپ مجھ سے سند مانگتے ہیں، حدیث مانگتے ہیں. آپ روضۃ الطالب نے اسی کتاب سے لیا بھائی. روضۃ الطالب، اگر روضۃ الطالب مثلا کتاب مقاتل الطالبین سے نقل کرتا ہے تو اس کا یہ مستقل مصدر تو نہیں ہے، اس نے وہاں سے نقل کیا. نہیں، طالبین سے نقل نہیں کیا. مؤلف کون ہے روضۃ الطالب کا؟ مؤلف سید قمر عباس ایرجی حسینیہ حمدانی. یہ علم الانصاب کی کتاب ہے. سید قمر عباس، یہ کوئی پاکستانی ہے نا؟ کوئی پاکستانی ہے سید قمر عباس یا انڈین ہے؟ قمر عباس ایرجی حسینیہ حمدانی. اس کی ہاں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مصادر میں سے ہو بھائی؟ یہ معاصرین میں سے ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 50-100 سال پہلے والا آدمی ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ کتاب میں؟ اگر کوئی شیعہ اپنی کتاب میں بخاری مسلم سے نقل کرتا ہے تو یہ شیعہ حدیث نہیں بنتا اس کی وجہ سے. نہیں، بخاری یا مقاتل الطالبین سے نقل نہیں کیا. اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں تو آپ مصدر پڑھیں نا. روضۃ الطالبین کا یحییٰ بن زید والی حدیث پڑھیں، اس میں کہ کہاں سے لیا اس نے، قمر عباس صاحب نے کہاں سے نقل کیا اس کو، کہ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ حدیث ہے. جی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ. تاریخ صدر اسلام نوبختی، یہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے اس کو. یہ ریفرنس نمبر 259 ہے، تاریخ صدر اسلام شیخ نوبختی کی کتاب سے. ٹھیک ہے جی، شیخ نوبخشی. اور ایک نوبختی
اس کی سند پڑھیں, روایت کی سند پڑھیں بھائی, روایت کی سند پڑھیں. یحییٰ بن زید والی روایت کی سند پڑھیں پلیز. دیکھیں شیخ نوبخشی, آپ جو دیکھیں, آپ جو ہے نا شیخ نوبخشی کو آپ نے اس کو شیعہ حدیث بنا دیا. یہ شیخ نوبخشی نے کون ہے, اس کی سند, حدیث کی سند آپ ذرا ہمیں دکھائیں بھائی, بسم اللہ پڑھیں نا اس کی سند, بسم اللہ. یحییٰ بن زید کو کی حدیث کو آپ نے شیعہ حدیث بنا دیا بھائی, اس کی سند ذرا پڑھیں. تاریخ کا قول ہے, لیکن میں یحییٰ بن زید والی روایت سے استدلال نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا شیعہ ریفرنس موجود ہے. استدلال شیعہ ریفرنس پڑھیں نا, وہ شیعہ ریفرنس وہ پڑھ دیا بھائی, اس کا مصدر بھی پڑھ دیا, اور کتنی مصدر پڑھ, اس کی سند پڑھو نا بھائی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نواسب کی حدیث ہے, یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. او بھائی میرے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. میں نے اوکے آپ کنٹینیو کریں بسم اللہ, کنٹینیو کریں بھائی. آپ اس کو نہیں پڑھنا چاہتے, کتاب آپ کے سامنے, سند کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ کتاب سامنے, حدیث سامنے, مصدر سامنے, کیوں نہیں پڑھ رہے؟ لیکن بسم اللہ کریں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں کر لیں بھائی, جو مرضی کہہ دیں, آپ جو مرضی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں, بسم اللہ کریں, یلا کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مصدر کی اگر بات کریں تو پھر ہماری جو کتب اربع ہیں اور دیگر کتب حدیث ہیں, المحاسن ہو گئی, بصائر الدرجات ہوگی, کتاب السلائم, اس میں کیا 72 شہداء کربلا کے نام موجود ہیں؟ مسلم بن اوسج, انس بن حارث بریر حمدانی, حنظلہ بن اسد, عبد الرحمن غفاری, صاحب بن حارث قرہبی, جون ابو سمامہ عمرو بن غفاری, صاحب بن عبداللہ, عزیز بن شبیب, عبداللہ غفاری, راہب قلبی, ابو شاہ, شبیب بن عبداللہ, عمار بن حسان, جنادہ بن قاب, جنادہ بن حارث, سعید بن حارث, زہیر بن کان, صاحب بن مالک, نعمان بن عمر, نافع بن اجلان, سلمان بن بخاری, علی بن حر, مصعب ریاحی, سمار بن عمر, عمر بن جبل, یہ سارے شہداء کربلا کے نام ہیں نہیں ہے, پھر ان کا انکار کریں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی اگر نام نہیں ہے, کوئی شہداء کربلا کے نام. یہ کتاب کتب اربعہ حلال حرام, حلال و حرام کی کتاب ہے بھائی, حلال و حرام کی کتاب ہے, یہ مقتل کی کتاب نہیں ہے بھائی. کہتا ہے اس میں شہداء کربلا کے نام ہے, تو کیا ہو, تو کیا تعلق ہے ہمارے موضوع سے؟ میں نے جو کتاب پیش کی ہے وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے, وہ تاریخ اور یہ انصاب کی کتاب ہے. علم تاریخ, علم انصاب اور علم حدیث. آپ ایک شرعی مسئلہ جس حدیث سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا معتبر ہونا ضروری ہے, وہ شیعہ کتب میں سے نہیں ہے. ایک منٹ خاموش, میرا ٹائم ہے. میں اسے استدلال میں پیش نہیں کر رہا, میں صرف اپنے اوپر لگائے کہ الزام کو دھو رہا ہوں کہ اس کا شیعہ ریفرنس نہیں تھا, وہ کلیئر کیا ہے. رہ گئی آپ کی بات, شیعہ ریفرنس اگر ہے تو پوری طرح سے دو لینا بھائی, پوری طرح سے دو لیں. شیعہ ریفرنس دکھاؤ, اس کا سند دکھاؤ, تبھی دو لیں گے نا, اس طرح تو نہیں ہوتا. کتاب اگر سامنے, سند کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ سند, کتاب سامنے, حدیث سامنے, سند پڑھو, مشکل کیا ہے اس میں, کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تاریخ صدر الاسلام میں ہے, وہ دوسری کتاب ہے. سند پڑھو نا, اگر آپ واقعا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں یہ شیعہ مصدر سے لیا گیا, سند پڑھو, بسم اللہ. اللہ نہ کہو کہ الزام ہم نے رد کیا, الزام ہم نے رد نہیں کیا. کنٹینیو کرو بھائی. رد کیوں نہیں کیا؟ علامہ مجلسی نے بھی بہار میں اسی طرح سے چیزیں کی ہیں, القاسی سے, مولانا یعقوب الفقی سے, بصائر الدرجات سے, کئی روایتیں لائیں, ان کی سند کو نقل نہیں کیا, تو بہار فارغ ہے. خیر, یہ الزامن تھا, اب ٹوکنا نہیں. دوسرا, آپ نے کہا آپ اخباری ہیں, آپ سند کے لحاظ سے بات نہیں کر سکتے. اللہ کے بندے, منہج تصحیح و تضعیف محدثین آپ کو نہیں آتا, اس میں میرا قصور ہے. علامہ مجلسی کا الوجیزہ میں یہ موقف ہے, شیخ صدوق کا رجال شیخ صدوق میں یہ موقف ہے, علامہ نجاشی کا, سرکار نجاشی کا رجال نجاشی میں یہ موقف ہے. رجال نجاشی کے درجنوں حوالے آپ کی ویڈیوز میں بھرے پڑے ہیں, چھوڑے اس کتاب کو نہیں پڑھنا آپ نے. آپ کے بعد بہار کو چھوڑے, شیخ صدوق کی باقی کتابوں کو چھوڑے, جب ان کے منہج تصحیح و تضعیف سے آپ چل ہی نہیں رہے, بقیہ معلومات سے بھی نہیں چلنا. تیسری بات, ما امانت ایمان فسر برائے کلامی فی اماری صدوق ایضا فی جامع ترمذی, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے. جس نے اپنے پاس سے تفسیر کی اس نے کفر کیا. رسائل شیعہ سے آپ نے عبارت پیش کی, وہ اس کی کوئی متصل سند آپ نے نہیں دکھائی. آپ مدعی ہیں, دلیل کامل مدعی کا نام ہے, منکر کا کام ہے رد کرنا. ابھی اپنے عقائد کے جواب سے تو میں کلام ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میں ابطال دلیل کر رہا ہوں, ابھی مجھے جواب کے دلائل پیش کرنے ہیں. اگلی بات, دوسری رسائل شیعہ سے آپ نے روایت پیش کیا, آپ صاحب وسائل کو زیادہ جانتے ہیں کہ علامہ مدرسی صاحب وسائل کے لحاظ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے یا آپ؟ سہل بن زیاد, عزیزہ, سارے علامہ مجلسی نے اسے غیر مقبول قرار دیا ہے, کوئی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور سہل بن زیاد کے اوپر میرے بھائی 2 سال پہلے یاد ہوگا, آپ نے کوئی کی کتاب معجم رجال الحدیث کا جھوٹا حوالہ دیا تھا کہ اس نے سہل بن زیاد کی توثیق کی ہوئی ہے. یہ جلد نمبر 7 مطبوعہ دارالزہرا بیروت لبنان. اس سے بھی آپ کو جواب دے دوں, کیونکہ یہ آپ سے میرے کو کیا تعلق ہے ان باتوں سے. بھائی آیات کا جواب دے دیں بھائی. نہیں ہے اس سند میں, اس سند میں نہیں, میں نے روایت اس سند میں سہل نہیں ہے بھائی, اس سند میں سہل نہیں ہے.
مسائل شیعہ کی وہ حدیث دوبارہ پڑھیں جو آپ نے ابھی پڑھی تھی تھوڑی دیر اس میں پہلے. سہل ہے ہی اس میں نہیں ہے صاحب بھائی، الزامات اس میں کو دکھاتا سہل ہوں. نہیں ہے. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں روایت یہ ہے وروى العلامة في المختلف بلی انه روى ابن ابی عقیل انه روی عن علی ابن جعفر. یہ ہے، اس میں سہل نہیں. آپ تو سہل سہل کی بات ابن زیاد، تو آپ سہل ابن زیاد کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ جس راوی کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ابھی آپ نے حدیث پیش کی تھی بھائی، دوبارہ ویڈیو کلپ بنا کے آپ کے کون سی حدیث؟ میں نے حدیث جو میں نے زباع کی حدیث جو پیش کی ہے اس میں بھی سہل نہیں ہے بھائی، اس میں سہل نہیں ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ میں نے تہذیب الاحکام وسائل کی جو حدیث تھی، وسائل کی حدیث میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. دیکھو دوبارہ وہ حدیث کہاں گئی. اس میں سہل ابن زیاد نہیں ہے بھائی، میں نے قرآن سے استدلال کیا ہے. قرآن سے وہ آپ کا استدلال فارغ ہے کیونکہ آپ نے اس کی تو آپ رد کرو نا، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیسے فارغ ہے. کر دیا ماں منا بھائی منفصل برائے کلامی آپ معصوم کے اصول کے مطابق. تو اس میں تفسیر بالرائے دکھائے نا، کہ اس میں تفسیر بالرائے کون سا ہے؟ میرے کون سا جملہ تفسیر بالرائے ہے اس میں؟ تفسیر برائے کی تعریف کریں ذرا. آپ مدعی ہیں کہ تفسیر دیکھیں، اگر قرآن ایک چیز کو صراحت کے طور پر کہہ رہا ہے، فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ سب کیٹیگوریز کے مذکورات کے علاوہ سب آپ کے لیے جائز ہے. تو اس میں تفسیر بالرائے کہاں ہے؟ کیونکہ آپ نے معصوم کی تفسیر نہیں دکھائی اور آپ نے خود 5 دفعہ کہا کہ یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ سادات کو تخصیص حاصل ہے. اس پر دلائل آئیں گے آگے. پہلے مجھے آپ کے دلائل کا آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تفسیر بالرائے کہاں ہے؟ آپ لوگوں کے لیے ثابت کریں نا. قرآن نے تو کہہ دیا کہ سب جائز ہے. آپ اس میں بتائیں کہ اس میں میں نے کہاں پہ تفسیر بالرائے کیا بھائی؟ ایسے ہی تفسیر بالرائے کیا. آپ نے معصوم 1 منٹ تک یہ بات ہے. 1 منٹ رک جائیں. تو میں بھی ایک آیت پڑھتا ہوں، ان اکرم عند اللہ اتقاکم. اس کی تفسیر میں تفسیر فیضان الرحمان میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 9 ہے. اس سے مراد صفحہ نمبر اس کا 308 ہے. اگر ایسی بات آ رہی ہے، بسم اللہ کریں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسی طرح اگر آپ نے کرنا ہے کہ 308 ہے تفسیر فیضان الرحمان کا، ان اکرم عند اللہ اتقاکم، اس کے ذیل میں یہاں پر لکھا ہوا ہے جی، اس سے مراد کیا جی؟ البتہ سادات کرام کا دینی میں احترام پیغمبر اسلام اور حضرت امیر کی طرف نسبت کی وجہ سے کرنا اور بات ہے احکام شریعت کی پاسداری اور بات ہے. یہاں پہ نسبت کے تقاضے کے تحت اسی آیا کے لحاظ سے اتقاکم کے لحاظ سے احترام سادات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. یہاں تفسیر آ رہی ہے سادات کی، اور رہ گئی عمل صالح جو کیا وہ کیا دوبارہ پڑھیں؟ معذرت چاہتا ہوں وہ جو آپ نے تفسیر سے پڑھی کیا عبارت پڑھی دوبارہ سنائیں. انہوں نے ان اکرم عند اللہ اتقاکم سے مراد احترام سادات کو لیا یہاں پہ بنسبت رسول اللہ امیر المومنین. میں اسے استدلال میں پیش نہیں کر رہا، الزام کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کیا اس کا کیا تعلق ہے میرے گفتگو سے؟ جو اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کی ایک دوسرا شخص دیکھیں، اگر ایک دوسرا شخص اگر قرآن کی تفسیر بالرائے کرتا ہے تو میں اس سے کہاں سے ثابت ہوں کہ میری تفسیر بالرائے ہے؟ میں نے تفسیر ہی نہیں کی، میں نے ترجمہ کیا سر. آپ نے معصوم کی تفسیر پیش نہیں کی. بھائی وہ میں نے نص سے قرآن بیان کیا. نص کلام قرآن حجت نہیں ہے. کلام قرآن حجت ہے، لیکن انی دارکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیت. اطرتی خود اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پہ تدبر کرو. اگر قرآن میں کوئی چیز واضح طور پر موجود ہے، دیکھیں اگر قرآن میں کوئی چیز واضح طور پر کہہ رہے کہ یہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، وہ حق ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. اگر ایسی چیز ہوتی نا کہ قرآن میں اگر میں ایسی بات کرتا جو قرآن میں نہیں ہے تو آپ کہاں میں خاموش ہو جاتا ہوں. او بھائی صاحب میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ مہربانی کریں یہاں پہ بیان کریں، توضیح کریں، ثابت کریں کہ یہاں پہ میں نے کون سی تفسیر بالرائے کیا. تفسیر کہاں بالرائے میں؟ تفسیر بالرائے کی تعریف کیا ہے؟ تفسیر بالرائے کی تعریف کیا ہے؟ دوسرا آپ مدعی ہیں، آپ اس کو بیان کریں. مدعی میں اپنے دعوے کا ہوں، میں تفسیر بالرائے کی تعریف آپ سے پوچھ رہا ہوں. مدعی میں اپنے دعوے کا ہوں. آپ کو دعویٰ ابطال دعویٰ اقسام دعویٰ کا ابھی پتہ ہی نہیں، مناظرہ کیا کرنے بیٹھے ہیں اللہ کے بندے یار. بھائی تفسیر بالرائے مجھے پتہ ہے کیا چیز ہے. آپ ادعا کر رہے ہیں نا کہ میں یہاں پہ میں نے تفسیر بالرائے کیا، تو بسم اللہ آپ بتائیں کہ تفسیر نہیں، میں نہیں سکھانا چاہتا، پتہ چلے گا آتا بھی یہ نہیں. آپ کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے تو بتائیں نا. ناظرین دیکھ رہے ہیں، استدلال کے اصول نہیں آتے. آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں. او بھائی مجھے کلام سے ہٹ کے تفسیر کرنا کفر ہے. محترم میرے محترم مہمان گرامی، حسبنا کتاب اللہ. محترم بھائی میں نہیں کہہ رہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ لعنت کرے جو وہ کہے. آپ ادعا کریں تفسیر بالرائے، آپ کہتے ہیں آپ کو آتا ہے مجھے نہیں آتا. بسم اللہ کریں، یہاں پہ تفسیر بالرائے کی تفسیر کریں.
تعریف کریں اور پھر ثابت کریں کہ میں نے تفسیر بالرائے کیا ہے. یا اللہ سب سن رہے ہیں، میں خاموش، یہ حقیر خاموش. بسم اللہ. جزاکم اللہ. میں نے ہماری صدوق سے ابھی حدیث پڑھی ہے، ما امن بی من فسر برائی کلامی، جس نے اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کی اس نے کفر کیا. آپ نے یہاں پہ فاطمیات کا لفظ کہاں سے جوڑا جب متن قرآن میں نہیں ہے؟ پہلی بات، معصوم کی حدیث دکھا دیتے اس میں متصل سند کے ساتھ بسم اللہ. میں صحیح نہیں کہہ رہا تھا، چاہے ضعیف ہی ہوتی لیکن اتصال تو ہوتا سند کے اندر. ضعف والی روایت کی پھر بھی قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ جو نیا پکھنڈ پکڑا ہے میرے بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ، میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، یہ جو آپ کہتے ہیں جی اخباری ہیں پھر بھی سند کی بات کرتے ہیں، یہ ان کا منہج تصحیح اور ہے، میرا اور ہے. بھائی میں تو کہاں آ گیا دین اہل بیت میں؟ محدثین جنہوں نے حدیث پہنچائی ہیں، انہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے، وانا حجت اللہ علیہم. یہ مجتہدین کے بارے میں نہیں ہے، یہ کلینی، صدوق و توسی و مدلسی و بحرانی و جزائری کے بارے میں ہے. یہ آپ نے مجھ سے خیر سیکھا. آگے چلتے ہیں، آگے نہیں آگے نہیں چلتے بھائی. ان کا کام ہے کہ اللہ. واضح کریں. دیکھیں میں نے سے دلیل مانگا ہے کہ یہاں پہ تفسیر بالرائے میں نے ثابت دے کریں. دی یہ ہماری کہتے ہیں صدوق سے. دلیل وہ یہ ہے، ما آمن بی من فسر کلامی برائے، مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ شخص جو میرے کلام کو اپنی رائے سے تفسیر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس آپ نے روایت کی رائے سے تصدیق کرتے ہیں. داخل کی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو. اب پاک مٹی جہاں بھی ہو، ہاں جی، پاکستان کی مٹی ہو، کراچی کی مٹی ہو، پشاور کی مٹی ہو، پاک مٹی ہے، تو آپ کہہ دو کہ پشاور کی مٹی کہاں سے آ گئی؟ اس میں اس عموم میں آ جاتا ہے. نہیں عرضیہ ہے بھائی صاحب، سن لو. اس میں لفظ فاطمیات یہاں پہ نہیں، موضوع سے ہٹ نہیں رہا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی میرے عزیز، سنیں گے تو سمجھ آئے گی. اللہ نے فرمایا فتیمموا صعیدا. اجازت دیں آپ کا، آپ کر رہے ہیں، قیاس نہیں کر رہا. کا حکم دوسرے پر لگا رہے ہیں، کیا سے آپ سن لیں میرا جملہ، سن لیں پھر آپ کہتے ہیں کہ قیاس ہے. سن لیں کامل ہونے دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، اگر کوئی شخص کہہ دے یہ قم کی مٹی ہے، یہ قم کی مٹی پاک ہے، اس میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. اگر یہ کہ یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، کیونکہ پاک مٹی امریکہ کی مٹی ہو، پاکستان کی مٹی ہو یا ایران کی مٹی ہو، یہ اگر پاک مٹی ہے تو اس میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی آیت اس میں شامل ہو جاتی ہے، عموم میں آ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کیٹیگوریز کے علاوہ سب آپ کے لیے جائز ہے. اس لفظ سب میں پاکستانی عورتیں آ جاتی ہیں، انڈین عورتیں آ جاتی ہیں، چائنیز، رشین، سب عرب، عجم، ہاشمی، فاطمی سب آ جاتے ہیں. جیسے فتیمموا صعیدا طیبا میں ایران کی مٹی آ جاتی ہے، پاکستان کی مٹی آ جاتی ہے، امریکہ کی مٹی آ جاتی ہے. اگر لفظ عام ہے تو سب اس افراد کو شامل ہو جاتا ہے. یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. آپ ثابت کریں کہ یہ تفسیر بالرائے ہے. بسم اللہ. آیا سے آپ نہیں گزر سکتے. جب قرآن نے جائز قرار دے دیا، ایسے ہی تفسیر بالرائے ہے، تو ویسے ہی تفسیر بالرائے ہے. زبردستی اور بھائی ایمی زبردستی ہے. میں نے ابھی ہماری صدوق سے حدیث قدسی پڑھی ہے، اس کی سند پہ اعتراض کریں حضرت، دیکھیں توثیق پہ حوالے آتے ہیں کہ نہیں آتے. دوسری بات، آپ نے حدیث ثقلین کو بھی یہاں پیچھے چھوڑے ہیں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اہل بیت سے لائے نا اس کی تفسیر، متصل سند نہیں لا سکے. قرآن اور حدیث سے استدلال کرنے کے طریقے آپ کو ابھی نہیں پتا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. اور یہ بہانہ نہیں لگانا کہ مجھے بھی بڑی چیزیں آتی ہیں، وہ آپ چیزیں بتائیں، میں جواب نہ دوں پھر بات کیجیے گا. اصول حدیث پہ، اصول تفسیر پہ، اصول الفقہ پہ جو دیگر باتیں ہیں، بشرمیدہ اصلا نہیں ہنسنا. چلے بھائی قرآن کا ایک صفحہ کھول کے سناؤ سب کو. ایک صفحہ کھول قرآن کا ایک صفحہ سنا دو. قرآن پڑھ کے کون سا پڑھوں؟ جو بھی ہے، آپ جو بھی کھول دو. تم ابھی قرآن کھول دو، جو صفحہ نکلتا. ابھی قرآن نہیں ہے میرے پاس، جو میں بات کر رہا ہوں قرآن اٹھاؤ، لائبریری سے اٹھاؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ. ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ. اور بھائی کہاں سے اٹھاؤں؟ چوتھے محلے لائبریری میں. اچھا مجھے 72 شہداء کے نام مصادر اولیاء میں دکھائیں ذرا. نہیں، تم کہتے ہیں مجھ سے پوچھے، مجھے آتے ہیں. اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. قرآن نہیں ہے تیرے لائبریری میں؟ اتنے کتابیں رکھی ہیں، ایک صفحہ پڑھ کے سناؤ. چیلنج کرتا ہے کہ مجھ سے پوچھو، ہر کہتا ہے مسلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو مرضی سوال کرو. قرآن ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو. ذاکر صاحب ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو. اور میں ذاکر نہیں ہوں. اچھا ایک منٹ، اگر یہ بات ہے عربی اصطلاح پہ بات کرنی ہے نا، ایک صفحہ اس کا یہ مجھے ایک منٹ گردان کے آخری لفظ کا ترجمہ بتا دو ذرا. بھائی ادھر ضرورت ضربنے کا آخری لفظ غیر ترجمہ بتاؤ اس کا. میں نے ادعا نہیں کیا کہ مجھے سب کچھ، تم نے ادعا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. تم سب کچھ آتا ہے. قرآن کے ایک صفحہ پڑھ کے سنا. ابھی بولا نا کہ مجھ سے جو مرضی پوچھو. قرآن نہیں پڑھنا ثابت ہو گیا. اس کو اگر آتا تو پڑھ لیتا، کھول کے سنا لیتا. بھی
کہتا قرآن ہو چوتھے صفحے اور میں، بھائی کیسا مجھے لائبریری ہے جانا پڑے گا یہ؟ قرآن کیسا لائبریری ہے تیرا بھائی؟ قرآن نہیں ہے اس میں، کیسا میں انتظار کرتا ہوں، جا کے اور لے کے بھائی آؤ. یہ کیسا دین ہے میں تیرا 10 کہ منٹ تیرے میں مساجد 10 کے اندر منٹ یہاں بخاری پہ نہیں حدیث ہے سناؤں گا، یا تم جا کے کے قرآن اندر لے کے آؤ، واضح تعریف کر رہا ہے. قرآن لے کے آؤ، قرآن لے کے آؤ چوتھے. میں انتظار کرتا ہوں، جا کے لے کے آؤ. رنگ اڑ گیا اس کا، نہیں، پہلے میری سفید باتوں کا سفید جواب رنگ اڑ میں گیا اس کا، کروں قرآن نہیں پڑھنا آتا اس کو. گا. اچھا ٹھیک ہے، ذاکر 1 منٹ صفحہ پڑھنا ہے نا، قرآن سے صفحہ علم کا پڑھنا ہے. ادعا نہ کرو ہمیں ادھر، سمجھے؟ ختم بات. قرآن کا صفحہ پڑھنا ہے. ہاں پڑھو، پڑھ کے سناؤ نا. میں یہی زبانی بولا ہے سنا نا آپ دیتا کو. ہوں، سورہ فاتحہ سنا دیتا ہوں، وہ بھی قرآن کا صفحہ ہے نا. سورہ فاتحہ آتا ہے، سورہ یہ کیا فاتحہ ہے آتا یار؟ ہے. واہ جی واہ، سورہ فاتحہ اس کو آتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی بات. تو اچھا بڑا ماشاء آیا اللہ، مناظرہ کرنا. خود کو چلیں ابھی استدلال قرآن کر. اور حدیث سے استدلال کے ضرب طریقے نہیں آتے. ضرب نقوی صاحب استدلال کریں، بسم اللہ، کنٹینیو کریں، کنٹینیو کریں. اچھا اچھا، پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. وہ ثلاثی مجرد کے باب کی گردان، پہلی گردان کے آخری لفظ کا ترجمہ ہو ظاہر، ان کا ترجمہ کر دیں ذرا مجھے. کس کا؟ پہلے مجھے کس بتا لفظ دینا، کا میں آپ ترجمہ؟ کی عربی کا جغرافیہ دیکھوں کیا ذرا. بھائی کیا؟ اگر وہ ضربطہ ضربنا ثلاثی مجرد کے باب، یہ بالکل بنیادی رسالہ جو 9 سے 10 سال کے بچے کو پڑھایا اچھا جاتا ہے. کیا اس کا ترجمہ؟ پہلی کس گردان لفظ؟ کا آخری لفظ ظاہر، اس کا ترجمہ بتاؤ. یا ضربنا، ضربتم کس کی، کس کا ترجمہ؟ ہاں ہاں جی، کس کا؟ اسی گردان کا آخری لفظ ہے ازیربن. یہ ثلاثی مجرد کیا لفظ آپ اس صحیح کے نہیں پڑھ پہلی رہے؟ گردان کا لفظ مجھے آخری نہیں لفظ سنائی دے رہا. کیا لفظ ہے؟ ڈرامہ کر رہے ہیں. لفظ سناؤ نا، آہستہ بولو. ازیربن. ازیربن، ہاں اس کا ترجمہ کرو. ازیربن، ہاں ازیربن. یہ ثلاثی مجرد میں ہے. ازیربن، ہاں جی، پہلی گردان کا آخری اضربنا لفظ ہے، اضربنا ہے کہ تم عورتیں مارو. ازیربن میں نے آج ازربنا نہیں، ازیربن. ازیربن تنوین کے ساتھ، ازیربن. یہ کرو ترجمہ اس کا. ازیربن، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے زندگی میں. اللہ جانتا ہے، آپ کو آتا ہے آپ سنا، مجھے نہیں اللہ، آتا. او بھائی اب عالم النحو میرے پاس پڑھی ہے، صفحہ نمبر 12. اوکے آپ کو آتا ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی. ازیربن کا صیغہ میرے پاس نہیں ہے بھائی. ازیربن کا صیغہ آپ جیت گئے بھائی، آپ جیت گئے. ازیربن آپ جیت گئے. میں نے آج تک نہیں سنا ہے بھائی ازیربن. اب خاموش. اور میں نے نہیں سنا. میں خاموش. اعتراف کرتا ہوں، یہ لفظ آپ کو آتا ہے؟ اس لفظ کا مطلب مجھے نہیں آتا، میں نے آج تک نہیں سنا ہے بھائی. اچھا نہیں، میں نے کچھ نہیں ذرا آتا. چلو وہ بھائی، میں نے روایات صرف کی بہت طرف پڑھا آتے ہے. تو نہ میں نے بھاگو. صرف پڑھا ہے. روایات کی طرف آنا. میں نے صرف پڑھا ہے. میں نے صرف بہت صرف کی سخت کتابیں پڑھی ہیں. لیکن یہ جو صیغہ آپ بتا رہے ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا بھائی. کیسا کوئی صیغہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہو. میں آپ کو نہیں جھٹلاتا، میں آپ کو نہیں جھٹلاتا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور بھائی صاحب میں نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنا ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنا. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے ایسا کوئی صیغہ ہو. مجھے روایت پڑھنے دو. ازیربن ہو سکتا نہیں ہے، میں اسکرین شاٹ بھیجوں گا. روایت پڑھنے دو، ابھی ٹوکنا نہیں ہے. ہاں ابھی کھول دو. ابھی کتاب پڑھی ہے نا، وہ کھول کے لے کے آؤ. معالم النحو لے کے آؤ. ازیربن دکھاؤ ابھی کیمرے کے سامنے. میں اسکرین شاٹ بھیج دوں گا اس کا بھائی. نہیں ابھی لے کے آؤ. ابھی تم نے چڑھا ہے نا کہ یہ صیغہ، یہ کیسا صیغہ ہے کہ مجھے یا تو تم غلط پڑھ رہے ہو، یا مجھے یاد نہیں آ رہا کیسا صیغہ ہے دنیا میں. تو اعراب بھی لگے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا غلط پڑھ رہے ہو؟ تو دکھاؤ نا، دکھاؤ. اور دکھاؤ بھائی، اور دکھا دو، اور دکھا دیں بھائی. چلو لے کے آؤ. معلوم نہ ہو پڑھیا نا، لے کے آؤ. مجھے شک ہو رہا ہے اس صیغے پر. اللہ جانے مجھے شک، ایسا کوئی صیغہ. کال کٹ کرنا پڑے گی مجھے جانے کے لیے. ہم انتظار کرتے ہیں. کوئی نہیں، کال نہ کرو. میں آپ کا کیمرہ ہٹا دیتا ہوں. آپ لے کے آؤ، کتاب لے کے آؤ. یہ جا کے لے کے آؤ. ختم بات. چلو ٹھیک ہے. ہاں کتاب لے کے آؤ اپنا. جاؤ کتاب لے کے آؤ. معالم النحو لے کے آؤ. یہ کوئی لے کے آ رہا ہے بھائی. جی سر جاؤ، جائیں لے کے آئے. میں انتظار کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں، جا رہے ہیں. آپ لے کے آ رہا ہوں. ازیربن عجیب صیغہ ہے. ازیربن کوئی صیغہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہو بھائی. جی جناب، کھول دیں کیمرے کے سامنے. او بھائی یار، لائبریری میں قرآن ہے یا نہیں ہے وہ آپ کے پیسوں سے میں نے لائبریری نہیں بنائی. ہر ایک کی لائبریری کے الگ سیکشنز ہوتے ہیں. اوکے. ان کے لائبریری کے چار فلور ہیں بھائی. 4 طبقات نظر آ رہا ہے یہ کیا پڑھوں میں؟ جی نظر آ رہا ہے. دکھائیں، نظر آ رہا ہے. بسم اللہ. چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ. شکر ہے مولا. یہ نا جی بھائی، صفحہ نمبر 12 ہے اس کا. یہ دیکھ لیں آپ. یہ کیمرہ کے سامنے لاؤ. کیمرہ کے سامنے لاؤ نا، میں دیکھ لوں میرے بھائی عزیز. مزید آگے مزید نہیں نظر. آگے لائیں. مزید
کھول دیں مزید اس طرح میں کس طرح دکھاؤں؟ میں اسکرین شاٹ دے دوں گا آپ کو اتنا نہیں ابھی دکھاؤ ابھی نظر آ جائے گا دکھا دو روایت کی طرف آنا دو یار نہیں دکھا رہا کر رہے ہو کہتا ہے آپ اگر سچ کہہ رہے ہیں تو دکھاؤ نا ایسا بھی کوئی سیغہ ہے عزیر ابن سیغہ جانی جرمن والا انگلش ہو گیا نا کی پہلی گردان کا آخری لفظ ہے پہلی گردان اور دکھاؤ نا دکھاؤ بھائی دکھاؤ عزیر ابن بھائی دکھاؤ عزیر ابن اس پہ نظر بھی ٹیڑھا آ رہا ہے اس میں نظر بھی ٹیڑھا آ رہا ہے یہ کیمرے کا ڈسٹنکشن ہی الٹا ہے کلیئر گھما دو نا وہ صحیح آئے گا پیج کو ہموار رکھو تو کیسے گھما دوں اور ڈرامے پیج کو مجھے آگے استدلال کرنے دو موضوع اوکے آگے پڑھو کوئی بات نہیں